ہم اسی پنجابی لوگ ہیں نا جی، نہیں جی تو تھوڑی ہاں نہ تے کرو نا، میں کہا کہ سارے ستے پہنے. ہم پنجابی لوگ ہیں نا، ہم نے بھی اپنے اپنے مطلب کا ایک فتویٰ لیا ہوا ہے. بچہ گسا کر جے اے علی جوان ہے، یہ حوصلہ نہیں. اگر جوان ہو جائے اے علی گرم خون ہے. اور بابے اگر بحث کر پڑیں یا بول پڑیں اہ جی بابیاں چ یا بزرگاں چ حوصلہ نہیں ہوندا، یعنی کہ بچے بھی فارغ ہو گئے، جوان بھی تے بابے بھی، یہ اپنا اپنا فتویٰ مل گیا نا، تو حوصلہ کس نے کرنا تھا؟ اے جی وہ گرم خون ہے جی، وہ گرم خون باپ کے گلے پڑ گیا، باپ کے منہ پر اس نے تھپڑ رکھ دیا، ماں کو وہ گالیاں دیتا ہے. اچھا تیرا گرم خون ہے، اس گرم خون کو کھڑا کرو نا ایس ایچ او کے سامنے، اس گرم خون کو کھڑا کرو نا ایس پی او کے سامنے، اس کا کہ مار تھپڑ. یہاں پہ گرم خون ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بڑا سمجھدار ہے گرم خون، بڑا سمجھدار ہے ہمارا غصہ. جہاں پہ ہم سوچتے ہیں کہ غریب گھر کی بیٹی ہم بیاہ کے لے کے ہیں تو ہمارا غصہ اس کے لیے ٹھیک ہے، ہمارا جلال اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے، تو جب دیکھتا ہے کہ آگے والا کوئی تگڑا ہے تو غصہ پھر نہیں آتا. تو یہ حلم حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مشکلات نبیوں پر آئی ہیں، اور حضور تو فرماتے ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اپنے اخلاق میں وہ چیزیں، وہ رعنائیاں لے کے آئیں کہ جس کی ہمیں آج اشد ضرورت ہے. آج کتنے گھر ٹوٹتے ہیں طلاق کی وجہ سے، گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، میاں اور بیوی کے اختلاف ہو جاتا ہے. اور آپ کو میں سچی بات بتاتا ہوں، قصور مرد کا ہی ہوتا ہے. قصور چلو تسی نہ آکھو، میں تو چلو آکھ ہی چھڑیا بھی، گل بھی ان ریکارڈ ہوگی، تسی نہ آکھو. قصور کس کا ہوتا ہے؟ اور چلو تو ہی آگ چھوڑو، قصور کس کا ہوتا ہے؟ مرد کا ہوتا ہے. یہاں پہ میں دلیل دیتا ہوں، میرے محبوب پاک درود شریف پڑھیے ذرا، صلی اللہ، میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرمانے لگے کہ عورت ٹیڑھی پسلی ہے، اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی. عورت کی عقل آدھی ہے، تیری تو پوری ہے نا، مرد کی تو عقل پوری ہے نا، تو حوصلہ کس نے کرنا تھا؟ بول کے بتائیے. اچھا ہون کو بندہ کوندے ہی نہیں پہ میرے حال. اب حوصلہ کس نے کرنا تھا؟ مرد نے کرنا تھا. اگر بی بی کی عقل آدھی ہے، اس نے اپنی عقل کے مطابق بات کرنی ہے. اکثر ہم نے یہ کیس دیکھے ہیں طلاق کے، بی بی سامنے سے کہہ دی نہیں تو دے طلاق، نہیں تو دے طلاق. اب یہاں پہ مرد نے تو حوصلہ کر کے دکھانا تھا نا، عورت کی عقل جو آدھی ہے وہ اپنی آدھی عقل کے مطابق بات کر رہی ہے. یہاں پہ حوصلہ کس نے کرنا تھا؟ مرد نے کرنا تھا. اب یقین کریں مرد طلاق دے دیتے ہیں، اس کو دوسری بیوی مل جاتی ہے، اور عورت کو بھی شاید دوسرا مرد مل جاتا ہوگا. اب یقین کریں پھول جیسے بچے رول جاتے ہیں، پھول جیسے. اور یہ سچی بات ہے اور پکی اور لکھی اور پیڑھی بات ہے کہ بچوں کی پرورش صرف ان کی ماں ہی کر سکتی ہے. مرد کا اتنا اختیار یا اتنا وہ سمجھ بوجھ نہیں. مرد تو بیچارہ سارا دن دکان پہ وہ جو ہے وہ پھنسا رہتا ہے، تنگ ہے وہ وہاں سے. تو بچوں کی پرورش ان کی ماں ہی کر سکتی ہے. میرے صاحب ایک واقعہ سناتے سناتے ایک دن رونے لگے. حضرت فرمانے لگے کہ یار ایک مرد نے ایک اہلیہ کو اپنی اطلاق دے دی، اس نے دوسری شادی کر لی، دوسری امی آ گئی بچوں کی. تو بچوں سے پوچھا گیا، ایک دن پیو پوچھتا ہے کہ پہلی امی ٹھیک سی کہ دوسری امی ٹھیک ہے؟ پہلی امی ٹھیک ہے کہ اب یہ دوسری جو امی آئی ہے یہ ٹھیک ہے؟ تو بچے کہنے لگے جو پہلی اماں تھی نا وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی، ہم شرارت کرتے تھے، میرے منہ پر تھپڑ مارتی تھی، بھگا دیتی تھی، اور کچھ ہی دیر کے بعد مجھے خود ڈھونڈتی بھی تھی. پہلے کہتی تینوں کھانا نہیں دینا، اور پھر مجھے ڈھونڈ کے تو خود کہتی تھی نہیں پتر تیری پسندیدہ ڈش بنائی ہے، تو پھر مجھے بٹھاتی تھی اپنے ہاتھ سے، میرے منہ میں نوالے ڈالتی تھی. جھوٹ بولتی تھی، وہ جھوٹ بولتی تھی. پہلے کہتی سی تینوں کھانا نہیں دینا، تینوں سون جگہ بھی نہیں دینی، پھر اپنے نال کر کے پاؤندی بھی سی تے نال کھواندی بھی سی. اب یہ جو نئی امی ہے نا یہ سچ بولتی ہے. میں شرارت کرتا ہوں، منہ پہ تھپڑ بھی مارتی ہے، بھگا بھی دیتی، کہتی جا تینوں کھانا نہیں دینا. میں ساری رات سوچتا رہتا ہوں ابھی کھانا دے گی، پر واقعی نہیں دیتی، پر واقعی نہیں دیتی. وہ پہلی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی. دوسری امی جو ہے نا، اب دیکھ یقین کریں بچے رل جاتے ہیں. وہ جو بچے جو آپ کا پھول تھے وہ رل جاتے ہیں. بندے نے تو طلاق دے دی، اس کو دوسری بیوی مل گئی، جو ہو سکتا ہے بیوی نے بھی دوسری شادی کر لی ہو، وہ وہاں پہ خوش ہے، تو بچے رول جاتے ہیں.